بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ پروگرام کے آغاز میں دوبارہ کہتا ہوں جی کہ ماسک کا استعمال جاری رکھیے، ضروری ہے کیونکہ کرونا وائرس ابھی بھی موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ وزیر اعظم جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن، ان کی شکلیں دیکھ لیں، یہ چوروں کا ٹولہ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ تمام کٹھے ہو گئے ہیں، اور اگر ان کو دیکھ لیا آپ نے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک میں واقعی انقلاب آ گیا، کیونکہ بقول ان کے ایک دفعہ پھر انہوں نے کہہ دیا سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ جبکہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے، انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے تک ہمیں نہیں دی گئیں، ہم سے شیئر نہیں کی گئیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کو یہ معاملہ ختم کر کے دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سپورٹ کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے بھی کام روک دیا ہے، انہوں نے کام کرنے سے فی الحال معذرت کر لی ہے، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ حکومت کا اور ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم نے جواب فرنش کر دیے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا کہ اس کے اوپر اس معاملے کو آگے بڑھائیں، لہٰذا انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی ہے اور اسی طریقے سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جن مشتبہ ٹرانزیکشنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں اربوں روپے یا کھربوں روپے یا کتنے ملینز آف ڈالرز آئے، وہ ایکچول اماؤنٹ کیا ہے، اور کیا جس چیز کی متمنی ہے یہ پوری اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب فارغ ہو، جماعت فارغ ہو، کیا وہ واقعی ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہوگا؟ اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کر لیتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی وزیر اعظم کے، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا ڈار صاحب۔ ناز بلوچ صاحبہ ایم این اے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہے، بہت شکریہ آپ کا ناز بلوچ صاحبہ۔ اور ملک احمد خان صاحب ایم پی ہیں پنجاب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑی اہم رکن ہیں، معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، خود بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈار صاحب ذرا سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا لیں، سب کو دکھا لیں۔ تو یہ چیلنج الٹا نہ پڑ جائے آپ کو، کیونکہ وہ پھر 23 اکاؤنٹس، وہ سارا کچھ جس کے بارے میں اکبر ایس بابر صاحب اور پوری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ نہیں ہمیں دکھاتے، ہمیں دکھائیں تاکہ ہم اس کے اندر سے بتائیں کہ اصل دو نمبری کہاں پر ہوئی ہے۔ اگر وہ واقعی لائیو ٹیلی کاسٹ ہونی ہے تمام پارٹیز کی بشمول آپ کے، تو مسئلہ تو نہیں بن جائے گا آپ کے لیے؟ دیکھیں منیب، کھلی سماعت کا وہی چیلنج کر سکتا ہے اور وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہے۔ ہم مطمئن ہیں اور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام تفصیلات جو مانگی گئیں، ہم وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی۔ اب یہ اس کو ایک ٹوسٹ دینا چاہ رہے ہیں جی، کوئی فارن فنڈنگ ہو گئی یا کچھ اسرائیلیوں کے نام آ رہے ہیں، کوئی بھارت کے، ہندوستان کے نام لیے جا رہے ہیں، بی جے پی تک کا کہہ دیا گیا جی کہ انہوں نے شاید یہ ساری فنڈنگ کرائی ہے اور یہ پاکستان ملک دشمنی کی بات کی جا رہی ہے۔ میں ایک بالکل معصومانہ سا سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نیوٹرل امپائر ہیں ہمارے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 2014 میں 15 میں اور جو 7 سال کی بات کی جا رہی ہے، کیس چل رہا تھا، اس میں تو 4 سے 5 سال پی ایم ایل این کے تھے۔ اگر اسرائیل سے ملینز آف ڈالر، کل تو مریم صفدر صاحبہ نے اربوں روپے کی بات کی ہے، اربوں روپے کی فارن فنڈنگ آ رہی تھی اسرائیل سے، ہندوستان سے، تو کیا پی ایم ایل این کی انٹیریئر منسٹری سوئی ہوئی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، کیا اس ملک کی ایجنسیاں سو رہی تھیں؟ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اربوں روپے میں اسرائیل سے فارن فنڈنگ آ رہی تھی، ہندوستان سے آ رہی تھی۔ ان کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار بھی رہے ہیں، احسن اقبال صاحب رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جب ملک احمد خان صاحب کی باری آئے گی تو یہ ضرور بتائیں گے کہ شاید ہم اتنے نہل تھے، نکمے تھے کہ عمران خان فارن فنڈنگ لے رہا تھا اور ہم سوئے ہوئے تھے۔ اور ابھی تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کل انہوں نے ایک بیری شنپ نامی شخص کا نام لیا جی، اس سے اربوں روپے آ رہے ہیں، $200 ایک، ریکارڈ پہ رکھیں یہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں، اور $750 ایک۔ 2012 میں وہ جس شخص کا یہ نام لے رہے ہیں وہ بھی اس نے کوئی پرسنل اکاؤنٹ سے نہیں بھیجے، اس کی کمپنی سے آتے ہیں، اور وہ آصف چودھری صاحب کا
ویڈیو میسج شاید آپ تک بھی پہنچ چکا ہوگا, باقاعدہ چیک میمو سب قوم کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے ہم نے رکھ دی ہے. انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. اکبر ایس بابر جن کا یہ نام لیتے ہیں, جو بنیادی طور پہ آج ان کے فرنٹ مین بن چکے ہیں, وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے, چونکہ پی ڈی ایم خود دم توڑ رہی تھی, بلکہ دم توڑ چکی ہے, جو کل آپ کے سامنے ایک جمع غفیر تھا, عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. اس پہ بھی آ جاتا ہوں صاحب, آپ کی اجازت سے میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں کہ کل کتنی عوام تھی, ٹھاٹھے مار رہا تھا سمندر یا فارغ تھا سمندر. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں, اگر یہ 200 اور $750 یا چلے کسی ایسے ہی کوئی ٹرانزیکشنز کہیں اور سے ہو گئی ہوگی, لوگوں نے دے دی ہوں گی یا آ گئی ہوں گی, تو اگر معاملہ اتنا سادہ تھا تو حضور 6 سال لگ گئے, 4 دفعہ کہا کہ جی سیکرٹ رکھیں, کتنی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے کہ بھائی روکیں, ان کا اختیار نہیں ہے. اتنا ہی سادہ تھا تو یہ گھوڑا یہ میدان فارغ کراتے سب کچھ. دیکھیں پھر 2 باتیں اس پہ میں بولوں گا. ایک, پھر وہی 4 سال 5 سال الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر, اس وقت کی ساری الیکشن کمیشن کی ٹیم ان کی تھی, دونوں جماعتوں کی لگائی ہوئی تھی, پی ایم ایل این کی, پیپلز پارٹی کی. اگر ہم نے واقعی کوئی ایسی فارن فنڈنگ لی تھی, کوئی چورا چکاری کی تھی, کوئی پیسہ ملک میں آ رہا تھا, اور یہ تو جس طرح ہم پاناما کیس کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور پوری قوم کے سامنے, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اسے لیڈ کر رہے تھے. منیب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے, تو یہ چھوڑتے ہیں ہمیں. مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو ان کے پاس تھا, چلیں جی مینٹینیبلٹی کے ایشوز تھے, ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے تحفظات تھے, چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی ٹیم ان دونوں کی لگائی ہوئی تھی, ہم نے مینٹینیبلٹی کے ایشوز اٹھائے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. لیکن دوسری طرف ان کے بھی حنیف عباسی سپریم کورٹ آف پاکستان یہی کیس لے کے جاتے ہیں, 1.5 سے 2 سال وہاں ضائع کر دیے جاتے ہیں, یہ لے کے جاتے ہیں, ہم نہیں. ادھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ فارن فنڈنگ کا استحقاق صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ یہ نشاندہی کر سکتا ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے یا نہیں ہے. اچھا نہیں, اس لیے بھی زیادہ سے زیادہ اگر $750, میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا جاؤں, چلیں یہ $750 ضبط کر لیں گے. ٹھیک, اچھا نہیں, اگر $750 کے اوپر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بین ہو جائے, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے, ایک کریڈیبل, ایک ایماندار لیڈر سے, ایک پرائم منسٹر سے ان کی جان چھوٹ جائے, یہ ان کا ایجنڈا ہے. بالکل صحیح کر, یہ ملک احمد خان صاحب کا تو خصوصی طور پر یہی ایجنڈا ہے, اور ہماری بہن ناز بلوچ کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی, ان کا بھی یہی ایجنڈا ہے, ان کی خواہشات بھی ہیں. لیکن جو عقل ہے نا, وہ ذرا دھوکہ اس لیے کہا جاتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ 4 درخواستیں دی جاتی ہیں کہ بھئی اسے خفیہ رکھیں. آج وزیر اعظم کہتے ہیں بھئی میں چیلنج کرتا ہوں, اور ہمارے بھائی عثمان ڈار بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی لائیو دکھا دیں, ہم نے تو چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں. ناز بلوچ صاحبہ یہ دیکھ لیں, الٹا نہ پڑ جائے, پی ٹی آئی کے معاملات تو ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ کی جماعتوں کے کچھ ایسے معاملات نکل آئیں کہ جس سے مسئلہ خراب ہو جائے آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب دیکھیں, بات یہ ہے کہ نہ یہ کبھی اس کو اوپن رکھیں گے, نہ یہ اوپن رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایسٹ ریکوری کے نام کے اوپر سیاستدانوں کو تذلیل کرنے کی ایک مہم چلائی ہوئی تھی 2.5 سالوں سے, اور یہ سلسلہ تو نیب کا چلتا آ رہا ہے پرویز مشرف کے دور سے, جس کو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف نے دونوں سیاسی جماعتوں کا این آر او دیا, میں نہیں دوں گا. انہوں نے تو پرویز مشرف کو ہی این آر او دیا ہوا ہے, کیوں نہیں بلاتے اس کو ملک کے اندر؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ملک فواد ملک ہے, یہ کون ہے, ہو از ہی, کون ایک ایسا شخص جو کہ خود جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد پہ اپنی نوکری سے برطرف ہوا, اس شخص کو جو ہے ذمہ داری دے دی تھی پرویز مشرف کے دور میں کہ یہ جو ہے موصوف جا کے ایسٹ ریکوریاں کرواتے پھریں گے. آج کہاں پہ وہ ہیں, ان کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر بات یہاں پہ ہر شام کو آپ دیکھیں 4 بجے 5 بجے 6 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے شہزاد اکبر صاحب کی. ہر پریس کانفرنس کے اندر ایسٹ ریکوری کی بات ہوتی ہے, لوٹا ہوا مال واپس لانے کی بات ہوتی ہے, لیکن پھر کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ تو ملک میں قوم کو کہتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے, لیکن بیرون ملک جا کے وہاں پہ خود پیسہ لوٹنے کی پلاننگ کی جاتی ہے اور شیئرز اور کٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ تو براڈ شیٹ کے انکشافات ہیں جہاں پہ لینے کے دینے پڑ گئے. یہ ای سی بی پہ آ جائے نا, یہ فارن فنڈنگ پہ آ جائے. براڈ شیٹ تو چلے ایک معاملہ ہے, لوگوں کو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں پاکستان میں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ایکچوئل ہو کیا رہا ہے. وہ حکومت میاں نواز شریف صاحب اور باقی سب پر ڈالتے ہیں, اور جو میاں نواز شریف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ونڈیکیٹ ہو گئے اس سے. لیکن ذرا فارن فنڈنگ پر آ جائے, وزیر اعظم نے چیلنج دے دیا, آپ کو کوئی اعتراض ہے لائیو ہو جائے سب کچھ, دکھا دیں جو کاروائی ہے الیکشن کمیشن میں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حکومت نے دوائیوں کی ریٹ قیمتوں میں اضافہ ہوا، کون سی انہوں نے انکوائری کی؟ کیا قوم کے سامنے کوئی انکوائری سامنے آئی؟ یہ بی آر ٹی کے اوپر کرپشن ہوئی، کون سی انکوائری قوم کے سامنے آئی؟ چینی چوری ہوئی، نوٹس ہوا، سب کچھ ہوا. نہیں مجھے بات کرنے دیں پلیز. چینی چوری ہوئی اور 52% جو مل مالکان ہے چینی کے، شوگر مافیا، وہ اسی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس بلین ٹری سونامی کی بات ہو، مجھے آپ بتائیں کون سی چیز کی انکوائری سامنے کھل کے آئی ہے جو یہ الیکشن کمیشن کی دعوے کر رہے ہیں کہ یہ انکوائری فارن فنڈنگ پہ سامنے کریں گے. میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ جو وزیر اعظم کا چیلنج ہے آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کرائیں لائیو، آپ کا بھی اور پی پی ایم ایل این کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی فارن فنڈنگ کا ہمارے ساتھ تو جو یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے معاملے میں کریں نا، آئیں یہ بسم اللہ کریں، یہ شروع کریں، یہ اپنی تمام چیزیں قوم کے سامنے پیش کریں. بات یہ ہے کہ یہ صرف دور کے ڈھول سوانے کہنے کی باتیں ہیں، یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ صرف ان کی لفاظی ہے. جب وقت آتا ہے تو یہ سٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، ہر چیز میں یہ سٹے لے لیتے ہیں. اوروں کے اوپر تو ایلیگیشنز لگا کے 2 سال نیب کی کسٹڈی میں خورشید شاہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن 2.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے اتحادیوں کو، چودھری برادران کو، جن کو یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہا کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ آج ان کو انہوں نے کلین چٹ اٹھا کے دے دی. تو میں کیا توقع اس حکومت سے کر سکتی ہوں؟ میں کیا توقع کر، تو دیکھیں نیب کس کے تابع ہے؟ نیب کس کی آرم ٹوئسٹنگ کر رہا ہے؟ سوائے اپوزیشن کی وچ ہنٹنگ کے تو اور کچھ نہیں ہو رہا. اگر نیب کر رہا ہے تو صرف جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو کلین چٹ پہ کلین چٹ مل رہی ہے، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ہم سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے. If I could move on ملک احمد خان صاحب، آپ خود وکیل بھی ہیں، چلیں اس کی ذرا ٹیکنیکل سائڈ کو سائڈ پہ رکھ دیں. وزیر اعظم نے آج چیلنج دے دیا کہ سب کچھ لائیو ہو جائے، دکھا دیں، ٹیلی کاسٹ کریں، ہمارا بھی باقی جماعتوں کا بھی. اور ابھی ڈار صاحب نے بتا دیا کہ وہ جن کا آپ ذکر کرتے رہے آپ کے لیڈران کے جی 700 اربوں روپے اور اربوں ملینز آف ڈالرز، وہ تو کوئی $200 ہے، کوئی $750 ہے. تو یہ معاملہ کچھ بن نہیں رہا، اور جس چیز کے آپ متمنی ہیں وہ ہوگی نہیں، یہ بین نہیں ہونے جا رہے کہیں. اچھا نہیں، دیکھیں منیب آپ کا بہت شکریہ. میں کل سے یہ ساری بحث جو ڈیفرنٹ اینگل سے آ رہی تھی، اب اس کی ایک نئی شکل یہ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جی لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں اور جو بھی پروسیڈنگ ہو اس کو براڈ کاسٹ کریں، آپ دکھائیں، پبلک ہیئرنگ ہو. اور دوسری طرف ان کے وکلا ایز وی اسپیک ناؤ، جب اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو آج بھی ان کی جو اپلیکیشن ہے، جو آج اکبر ایس بابر کی اسکروٹنی کمیٹی پہ اعتراض کی بنیادی وجہ ہے، وہ ان کی اس سیکریسی کی اپلیکیشن کا فیصلہ کر رکھا ہے اور اس پہ چلا رہے ہیں. اسی کے متعلق ایک طرف تو یہ سیکریٹ پروسیڈنگز کی اپلیکیشن ان کے لائرز دیتے ہیں، اور دوسری طرف پرائم منسٹر پبلکلی آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی اوپن پبلک ہیئرنگ کریں. تو یہ بڑی دو پولز اپارٹ پوزیشنز ہیں. یعنی ایک طرف آپ کے لائرز جو ہیں وہ پروسیڈنگز میں سیکریسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم گیلری سے پلے کر رہے ہیں ایک نریٹو بنا کے، اور اس میں وہ کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یہ کہہ دیا، اور وہ جس طرح کی ان کی پہلی ساری پبلک پلیجز تھیں آپ کے سامنے ہیں، وہ یو کین لسٹ اٹ، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جس چیز پر ان کا قرضوں کے متعلق ان کی یہ پوزیشن تھی، آج ان کی پوری گورنمنٹ ڈیٹ بیسڈ ہے. بالکل. آپ کا وقت فگرز ہیں ان کے اوپر تو معاملہ نہیں بنتا. میں آپ کا وقت ہی ضائع کروں گا. میں صرف 3 باتیں، ایک ہوتا ہے ایک ہیبیچول ہوتا ہے. اب ہیبیچول کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ نارملی پبلک ڈومین میں دو تھیوریز ہوتی ہیں جن جو پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں اس وقت. ایک یہ کہ جو ایک ہیبیچول کمپلسیو لائنگ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عمل کچھ اور کر رہے ہوں اور آپ وہ کر رہے ہوں جو پبلک ڈومین میں ہو رہا ہو. اچھا. اور دوسرا آپ بیان کچھ اور دے رہے ہوں. تو یہ ایک عمران خان صاحب کی شخصیت کا یہ ایک بڑا نیگیٹو پہلو ہے، اور یہ میں کسی سیاسی مخالفت پہ نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے وزیر اعظم کی اس کریکٹرسٹک پہ بات کر رہا ہوں. دوسری جو بات ہے جس کا میرے پاس ایویڈنس ہے، وہ دونوں باتیں سامنے موجود ہیں، تو یہ ان کی ایک پوزیشن ہے جو کہ غلط ہے. دوسری جو بات ہے کہ وہ کیسے کنکلوڈ ہوگا کہ جن افراد کے نام کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو نام لے رہی تھی کل، تو اس میں جو بیسکلی پروہیبٹڈ فنڈنگ کی جو پوری بحث ہے وہ ہے کیا. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے جی 40,000 لوگوں کے نام دیے جو میں فنڈنگ دیتے ہیں.
अब वो जो प्रोसीडिंग्स हैं, दो तरह की प्रोसीडिंग्स, एक तो वो प्रोसीडिंग है जो इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून के ताबे हर पीपीओ के तहत 2002 के लॉ के मुताबिक अपने सारे पॉलिटिकल पार्टी से पूछना है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स और अपने हिसाब ला कर दें हमें। एक तो वो प्रोसीडिंग, एक है नेचर की प्रोसीडिंग्स है जिसमें आप मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त दे देते हैं। ठीक है। तो उसमें तकाजा ये होता है कि आपने जब ये कहा कि आपकी 23 बैंक अकाउंट्स जो हैं या 20 बैंक अकाउंट्स जो हैं या 15 हैं, वो तो उनके वकला को पता है। जो हम सुन रहे हैं एक नंबर 23 का भी आया और भी बात आई, उन तक हमें एक्सेस दी जाए, क्योंकि जो लिस्ट आप डोनर्स की दे रहे हैं इनके अलावा भी हैं और वो लोग हैं जो फंडिंग नहीं कर सकते थे, गैर कानूनी था। सेक्शन 203 ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट जो 2007-2017 की उस किताब है कि वो आप फंडिंग नहीं कर सकते थे। उनमें कुछ इसराइल के नेशनल हैं या उसमें अच्छा, उसका एक आर्गुमेंट है इसमें जो काउंटर किया जा रहा है मलिक साहब, वो ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें सुना, वो खुद भी वकील हैं, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा जी देखिए वो डिटेल्स इसलिए नहीं दी जा रही थी कि लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, लोगों की जो प्राइवेसी है वो मुतासर होगी, लोगों ने किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड से $100 दिया हुआ है, $50 दिए हुए हैं, $1000 दिया हुआ है, तो वो लोगों की डिटेल्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी और बड़ा मसला लोगों के लिए बन जाएगा, इसलिए डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बुनियादी बात है। देखें, ये जब आप कहेंगे कि हमारे ये डोनर्स हैं और वो उन डोनर्स की जब आप उनकी डोनेशन के मोड पे लेंगे तो क्रेडिट कार्ड में तो उसमें ये थोड़ी होगा कि कार्ड बेरिंग सच नंबर, ये तो फवाद इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये ऐसा नहीं है। तो उसकी जो शीट आएगी ना, देखें फवाद का मुझे उनकी आर्गूमेंट हमेशा बड़ी लॉजिकल होती है, लेकिन इसका मामला क्या है कि इसका मामला ये है कि ये अगर ये वो उन अकाउंट्स तक एक्सेस नहीं देते तो इट मीन्स इट्स अ फुल स्टॉप बाय द नेचर। देखें ना, बाबर एस अकबर कौन है? मुनीब, आपको याद होगा कि रिसेंटली जब ये 2 साल पहले इनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि विसल ब्लोअर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, उन्होंने कानून मंजूर करवाया। पंजाब असेंबली में उन्होंने कहा विसल ब्लोअर को हम रिवॉर्ड करेंगे। अब विसल ब्लोइंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अकबर एस बाबर उसी के अंदर खड़े होते हैं। ठीक है। वो ये विसल ब्लो कर रहे हैं कि ये जो पैसे आए हैं ये इनमें कुछ गड़बड़ है। मैं इमरान खान का बड़ा सख्त नाकिद हूँ, मैं उनके मुखालिफ हूँ, मैं उनके खिलाफ अपनी फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन मैं शौकत खानम के खिलाफ बात करते हुए एहतियात करता हूँ, इसलिए कि उसने वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर उसकी फंडिंग में भी सवाल उठेगा तो मैं उस पर भी सवाल उठाऊंगा। तो कैसे उठाऊंगा कि कैंसर रिसर्च और कैंसर का जो एक आपने अदारा बनाया, उसने लोगों की खिदमत करनी थी। ठीक है। और उसके नाम पर आपने पैसे लिए थे। ठीक है। और पब्लिक डोनेशंस जो होती हैं, जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, उसके ऊपर तो एक जिम्मेदारी है ही है। ठीक है। जो रेसिपिएंट ऑफ पब्लिक मनीज है, उसके लिए हमारे मुल्क के जो कवानीन है वो बहुत नाकाफ़ी हैं। ठीक है। और उसमें मेरा ये तकाजा है, पिछली हुकूमतों ने भी ये नहीं किया, करना चाहिए। यानी जब आप डोनेशंस लेते हैं तो उन डोनेशंस के अखराजात क्या हुए, आपने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाह रहा। ठीक है। द क्वांटम ऑफ डोनेशन विच इमरान खान रिसीव्ड, अब मैं इनके एक फंड रेजिंग में था, मैंने देखा एक साहब उठे 50 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। उस वक्त ये नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। आज वही शख्स जो हैं वो इनके सबसे बड़े नाकिदीन के अंदर शामिल है। ठीक है। वो कहते हैं कि ये इन्होंने जो बहुत बड़े पैसे हम देते रहे कि ये कैंसर के हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स के अंदर भी जाता है। इस तरह की बातें। अब ये मैं आपसे बात पूछूंगा डॉक्टर साहब, स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर अदम एतमाद हो गया, स्क्रूटनी कमेटी ने भी काम छोड़ दिया, लेकिन ये मामला शायद सिरे चढ़ेगा नहीं, और हुकूमत के ऊपर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। एक ये कि आपने एक्सेस नहीं दिया, डिटेल्स नहीं दिया, और अकबर एस बाबर ने भी ये कहा कि जी वो रिकॉर्ड नहीं दिया, मेरा बुनियादी एतराज़ ये है, इसीलिए स्क्रूटनी कमेटी ठीक काम नहीं कर रही, वो हमारी इस बात को एंटरटेन नहीं करती कि हमें रिकॉर्ड देंगे, हमारा राइट है। देखिए मुनीब, पहले तो मैं मलिक साहब को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। शौकत खानम की चले इन्होंने बात की है, एक तरफ कहते हैं जी मैं शौकत खानम पे उंगलियां नहीं उठाता, दूसरी तरफ पूरी चार्जशीट कर दी है जी। नहीं, मैंने बड़ी बुनियादी बात भी पीटीआई में आती हुई हैं, बड़ी बुनियादी उसके तो अकाउंट्स ही वेबसाइट पे हैं। नहीं, वो आपके खिलाफ शौकत खानम के तो मेरे भाई अकाउंट्स। उस्मान, मुझे एक मेरी बात आप प्लीज, मैं सिर्फ वो मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने कल जियो के प्रोग्राम में, मुझे नहीं पता था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जब देखा तो आई एक्चुअली हैड टू से दिस, नहीं तो मैं कभी ये बात नहीं करता था। कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर, कल वो एक अमेरिका के अंदर चलती इंक्वायरी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शौकत खानम की मद में इकट्ठे किए गए फंड्स, आपके वो जो लोग जिनको आप एजेंट्स कह रहे हैं,
उन्होंने पीटीआई की फंडिंग में भेजे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, वो इंक्वायरी चल रही है। इल्जाम लगाने वाले तो आपकी पार्टी के अंदर ही काफी लोग हैं जो शौकत खानम के ऊपर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और जब भी आप लोग इल्जाम लगाते हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो फंड रेजिंग है वो बढ़ भी रही है। एक शौकत खानम था, अब 3 हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में और ज़्यादा इंशाल्लाह ताला लगेंगे। और पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है शौकत खानम, एक अच्छा अदारा है। मैं समझता हूँ उसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। देखिए मुनीब, जो सवाल आपने किया, चाहे पाकिस्तान की अदालतें हों, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसके फैसले ना ही हमारी हाइश पे आने हैं, ना ही अकबर एस बाबर साहब जो इसमें पार्टी हैं उनकी हाइश पे आएँ जी कि मैं ये कह रहा हूँ तो ये सच है, या पीडीएम जो कह रही है वो सच है। देखिए फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने जो दस्तावेजात देनी है, जो तफसीलात रखनी है। अकबर एस बाबर 6 साल से इल्ज़ामात के जो भी वो बात कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, या उनके दिए हुए एविडेंस किस हद तक इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है, वो फैसला एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ना ही वो हम टॉक शो में आप कर सकते हैं मुनीब, ना मैं कर सकता हूँ। कुछ हकायक हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, मीडिया के सामने रखे हैं। जैसे जैसे चलें ये इल्ज़ामात कुछ लगा रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। जैसे बैरी स्नैप की बात की है, $200 $750 है, जिसके ऊपर अरबों रुपए की बात की जा रही है। इसी तरह हमने 40,000 का कम से कम डाटा दिया है। इन लोगों ने तो 40 लोगों के अभी तक नाम तक ना शनाख्ती कार्ड दिए हैं। डाटा तक एक्सेस नहीं देते ना, वो बात बेसिकली ये है। वो कहते नहीं 40,000, बार बार फिगर ये कोट करते हैं 44 लाख हो जो भी हो, लेकिन वो कहते हैं एक्सेस नहीं है। और वो जो डाटा है वो भी आप ही की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। देखें मुनीब, फिर मैं एंड ऑफ द डे उसी बात पे आऊंगा कि ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि वो हमारे दिए हुए डाटे से मुतमिन है कि नहीं। अगर वो कहेंगे या मुतमिन नहीं है तो फैसला हमारे खिलाफ भी आ सकता है। तो ये तो आज़ाद अदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये किसी की विश और विल पे फैसले नहीं आने हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग क्या है वो मैं आपके आज प्रोग्राम में जरूर जवाब लूंगा इन दोनों से। आपको याद होगा मशहूर ज़माना केस जो मियां नवाशी साहब के ऊपर चार्जशीट थी कि इन्होंने $10 मिलियन उसामा बिन लादन से बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए लिए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बड़ी वाइब्रेंट और माशाल्लाह हमारी बहन यहाँ बैठी हैं, नाज बलोच साहिबा। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या इनकी लीडर ने अपनी किताब में कैटेगोरिकली लिखा कि मियां नवाशी साहब ने फॉरेन फंडिंग ली $10 मिलियन की उसामा बिन लादन से? क्या वो झूठ बोल रही थी? क्या वो झूठ बोल रही थी? सिर्फ ये कौम को बता दें, खुद ये फंडिंग लेते रहे हैं बाहर से हुकूमतें गिराने के लिए, और इल्जाम ये हमारे ऊपर आके लगा रही है। वो मामला उन्होंने अब्दार साहब खुद ही बैठ के हल कर लिए थे आपस में, एक दूसरे को माफी शाफी दे दी थी वो। ना ये लाइन नहीं है। मुनीब बोले एनआरओ दे दिया था एक दूसरे को, मेरे भाई तय नहीं किए थे। इन्होंने कहा पब्लिक का टैक्स का पैसा लूटा, करप्शन हुई, मिट्टी पाओ, एनआरओ करो। ये जो सीओडी की बात करते हैं ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसको हम चार्टर ऑफ डकैती कहते हैं, अच्छा। बेसिकली बुनियादी तौर पे इन दोनों जमातों ने एक दूसरे को उसमें एनआरओ दिया था। ठीक है। हम आपके पिछले 10-20 साल जो आपने हुकूमत की है उस पे नहीं पूछेंगे, आपने हम पे नहीं पूछना। और दूसरा, उसी सीओडी की वजह से जो ब्रॉडशीट हो रहा है और जो असासे सामने आए हैं, और जो एनआरओ परवेज मुशर्रफ के साथ इन्होंने किया, उन्होंने भी घुटने इनके सामने टेक दिए, वो यही था सब कुछ। और हम खुश हैं, पाकिस्तानी कौम के सामने वो सब कुछ आ गया जो मेरे लीडर पिछले 22 साल से कह रहे थे कि लोग करप्ट हैं। आप कह रहे थे, आज उन्होंने बात की है। ये खुद को डेमोक्रेट कहते हैं, हम समझते हैं ये क्रिमिनल है। ये कहते हैं हम पॉलिटिशियन है। अगर ये पॉलिटिशियन है, जिसका असासा सामने आ रहा है, कोई एक तो रसीद ला के नहीं रख रहा। या तो मलक साहब बताएं ना, ये लॉयर हैं, जब इनकी लीडरशिप के असासे सामने आते हैं कोई रसीद तक नहीं आती। अब इनको क्या खौफ है? जब मेरे लीडर ने ये बात की है, रखे सब कुछ कौम के सामने। वैसे डार साहब मेरी बात सुने ना, इनको डर गया है। माजी बड़ा तल्ख है, इनको डर गया है। डार साहब माजी बड़ा तल्ख है। देखिए जब ये बात नहीं, ये बात सुने, जब परवेज मुशर्रफ साहब एनआरओ दे रहे थे ना, तो आपके लीडर जनाब इमरान खान इन्हीं के साथ मिलकर तहरीक चला रहे थे। मुनीब आप मुझे जरा इजाजत चले उस पे पब्लिक ब्रेक के बाद आ जाए। एक ब्रेक में ले लेता हूँ, वापस आते हैं। मैं नाज़मुल साहब से और मलिक साहब से जवाब लेता हूँ। डार साहब भी हमारे साथ हैं। इट्स अ क्विक राउंड। मलिक साहब रिस्पॉन्ड कर दें आप, फिर मैं नाज़मुल साहब के पास। अच्छा देखिए, मैं 3 बातों को बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मुझे उसकी वजाहत इसलिए करनी है
کہ دیکھیں جو براڈ شیٹ ساگا ہے سارا یہ ہے کیا، نیب نے اور پرویز مشرف نے نواز شریف دشمنی میں اس فیملی کے خلاف پرائیویٹ انویسٹیگیشنز کروائیں، نیب نے سب کانٹریکٹ کی اپنی، جو آپ کے سامنے ساری بات ٹھیک ہے، لیکن 2003 میں اس لیے بند کی کہ کچھ ملا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک لا حاصل ایک سراب کے پیچھے دوڑنا، اور وہ جو آپ ثابت بھی نہیں کر سکے 4 سال کی ایکسٹینسو کوشش، اسی لیے تو یہ باقی سزائیں دی نا. پھر اگر ان پیسوں کو جو آپ ڈھونڈ رہے تھے ملتی تو پھر کون اس میں باقی میں سزائیں دیتا ہے؟ وہ تو پھر یہی سزائیں ہونی تھی. اور پھر جو دوسری اس میں اس کی اب اگلی ایپیسوڈ کیا، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو براڈ شیٹ کی کانٹریکچول اوبلیگیشن تھی گورنمنٹ آف پاکستان پہ، اس میں ہم نے کوئی نائیوٹی کی ہے یا کوئی کنائیونس کی ہے کہ اس کو ہم نے افیکٹولی پرسو نہیں کیا. یعنی یہ کیسے عقل تسلیم کرے گی کہ میری حکومت ہو اور براڈ شیٹ کوئی ایک فیصلہ میرے خلاف لے اور اس فیصلے کو میں اپیل میں بھی لے کر نہ جاؤں اور میں اس کو انڈر دا کارپیٹ پھینکوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جس کی جوڈیشل اتھینٹیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق یہ انتہائی بودی، اور میرا سر پیٹنے کا دل کیا ان کی پریس کانفرنس کل سننے کے بعد. اور تیسری اس کی جو اسی ساگا کی تیسری جو اس کی ایپیسوڈ ہے وہ کیا ہے؟ تیسری ایپیسوڈ یہ ہے، میں نے بھی براڈ شیٹ کے وہ جو باقی انکم جواب تیار کر رہے ہیں، یا موٹی آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ کہ تیسری فیز اس کی اب عمران خان کے دور میں شروع ہوتی ہے. اس میں یہ اس پہ جو پیسے دیتے ہیں ان ایکسپلینڈ ہیں کہ 17 ملین اور پھر 15 ملین کا بھیجنا وہ کیوں ہوا، اس کی وضاحت دیتی. یہ کیبنٹ کی جو کمیٹی کل بیٹھی تھی وہ تو نہیں کی. دوسری، اس شخص کے متعلق جو آج اس کانٹریکٹ کا ریسیپینٹ ہے، جو پیسے لے رہا ہے، اس کا یہ کہنا اس ریسیپینٹ کا کہ گورنمنٹ کے ایک سٹنگ ممبر کیبنٹ کے، یا جو بھی مجھے ان کا ڈیٹیل انہوں نے اشارے میں کہا، لوگ شہزاد اکبر کا نام لے رہے ہیں. کل انہوں نے ٹی وی پہ بھی آ کے کہا کہ میں عمران خان سے کہوں گا کہ ان کو کیبنٹ سے نکالیں. وہ تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ملٹری پرسنل بھی تھے. ان کا جا کے تقاضا کرنا کہ ہمیں رشوت دیں، یہ پیمنٹس آپ کو ہو جاتی ہیں اور فردر کانٹریکٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ اتنے سیریس ایلیگیشنز کے بعد کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں. اور پھر اس کو یہ رنگ دے کے کہ میرا لیڈر یہ کہتا تھا، آپ کا لیڈر تو بیچ میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں. اور پھر یہ ایک اور بات ساتھ مجھے دیکھیں، ایک سیکنڈ ٹھہرے، عثمان ایک سیکنڈ ضرور، مجھے ایک آخری بات یہ کہہ کے جانے دیں. دیکھیں جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ آپ کے لیڈر نے کوئی بڑی کوئی ایک اس کا نریٹو ہے، یار کمال کرتے ہیں، ریٹن آن دا وال ہے. آپ کے لیڈر کی قسمت ہے کہ اس کو ساتھ آج کل مہرباں ہے وہ اقتدار جو باعث اقتدار ہے. ٹھیک ہے، اور موٹی بات بھی وہ نہ سپریم کورٹ کو فیصلہ ان کے خلاف دے سکی، ثاقب نثار صاحب تھے، ان کو ہم چیف جسٹس بھی ساتھ کہتے رہے. آج الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کرے گی، وہ کیسے کرے گی، پھر تو کہانی ختم ہوگی، پھر احتجاج کرے گا ملک صاحب. نہیں، لیکن ہم اپنی آواز تو اپنا جمہوری حق تو اٹھاتے رہے. اچھا، جمہوری حق آپ اٹھائیں گے. ناز بلوچ صاحبہ یہ آرگومنٹ یہ ہے، اور بات بھی یہ ہے، وزیر اعظم نے تو چلیں پہلے سب کچھ کہہ دیا لیکن کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ پہلے بھی آرگومنٹ یہی تھا، اب بھی یہی ہے. ڈار صاحب آپ کو کتنے، ہمارے بھائی کتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں. ملک صاحب نے تو کہانی ختم کر دی نا کہ زور لگا لیں گے، آواز بلند کریں گے، ہوگا کچھ نہیں حکومت کا. منیب، انہوں نے اسی طرح شور مچا کے اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ چینی چوروں کو NRO دے دیا، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ جو پیٹرولیم کا اربوں روپے میں عوام کے جیبوں سے پیسہ نکلا، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں رول گئیں، اور پاکستان میں انہوں نے عوام کی جیب سے جو بھاری بھرکم ٹیکس کی مد میں پیسہ نکالا، وہ اس وقت بھی ان کا کانفیڈنس لیول یہی تھا. جب آٹے کا بحران ہوا تب بھی ان کا کانفیڈنس لیول یہی تھا. 500% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کرپشن، میگا کرپشن کی داستان آئی، لیکن اس وقت بھی ان کا کانفیڈنس یہی تھا. تو کانفیڈنس لیول تو ان کا یہی ہوتا ہے. PIA کی اتنی بڑی جو ہے تباہ کاری کرنے میں ان کے وزیر نے جو بیان بازیاں کی اس کے بعد ہوا، وہ بھی کانفیڈنس لیول آپ کے سامنے ہے. تو یہ NRO جو ان کو جو چینی چوروں کو دے چکے، جو آٹا بحران میں دے چکے، جو LNG کے غلط وقت پہ معاہدہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، ان کو انہوں نے جو NRO دیا، یہ کس منہ سے NRO کی بات کرتے ہیں؟ ان کے تو لیفٹ رائٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب NRO زدہ ہیں، سب کو NRO یہ دے چکے ہیں، اور اب یہ اپنے آپ کو NRO دینا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر یہ اپنے آپ کو NRO دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 6 سال سے دیکھیں اگر تو بلین ٹری سونامی ہو، BRT ہو، ہم تو تب مانے نا،
ना बिलियन ट्री में कोई जूं रेंगती है इनके कान में, ना इनका जो है कोई फैसला आता है बीआरटी के मामले के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि अजब करप्शन की जो गजब कहानियां इनके दौर में हमने देखी हैं, उनमें तो हमने देखा है कॉन्फिडेंस कूट के भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस कूट के भरा हुआ है। लेकिन बात यह है कि फॉरेन फंडिंग की जब बात आई तो इन्होंने पूरा मलबा उठा के एजेंट्स के ऊपर डाल दिया। ठीक है, बड़ी इंतहाई खूबसूरती के साथ यू टर्न लेके सारा मलबा एजेंट्स पे डाल दिया, जो इतने सालों से इतने कॉन्फिडेंस से जो फॉरेन फंडिंग ले रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पूरा का पूरा मलबा अपना जो है वो एजेंट्स के ऊपर डाल दिया। तो कॉन्फिडेंस तो इनके अंदर बहुत है। कमाल है, हिम्मत है तो जनरल मुशर्रफ को बुलाए ना, वो एक पार्ट है भाई। अच्छा चले मलिक साहब आपकी खुशकिस्मती है कि मलिक साहब और इनकी जमात की और इनकी लीडरशिप की खुशकिस्मती है कि जनरल मुशर्रफ से इनको एनआरओ मिल गया। ये कहते हैं मिला कुछ नहीं था, उन्होंने दिया ना, मिला ही था। तो आर्बिट्रेटर ने सालसी अदालत ने, मलिक साहब एक सेकंड, सालसी अदालत का फैसला है कि कम से कम $100 मिलियन दा माल है मियां साहब दो, तो $800 मिलियन कावे मसावी कह रहा था, उसके $20 मिलियन का नाम है यार, वो 5 लाख पाउंड, डॉक्टर साहब 5 लाख पाउंड मुनीब, जो रोजाना के 5 लाख समझ लें रुपए बनते हैं। इनका इंटरेस्ट इनके एनआरओ का भर रहे थे, अपना कुछ भी नहीं। इन दोनों जमातों का एनआरओ का पैसा पर डे इंटरेस्ट पाकिस्तानियों हमें ठुकरा था, जिसकी वजह से पेमेंट की है, अदालत का फैसला था। चले ठीक है, मैं वक्त खत्म हो गया। मैं नाज बलोच साहबा, उस्मान डार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके थे, आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। 46 पे प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात हो जाए एक ब्रेक के बाद। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है अब से कुछ देर पहले एक तकरीब के अंदर। प्रेसिडेंट बाइडेन का पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनकी एक प्रेजेंस इस हवाले से रही कि लोग जानते हैं, क्योंकि वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और पाकिस्तान का भी दौरा उन्होंने इस दौरान किया। उनकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी होती रही, एक इन्वॉल्वमेंट भी रही। पाकिस्तान इस वक्त और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान किस तरह से देख रही है और अमेरिका के साथ आने वाला वक्त पाकिस्तान का कैसा गुजरेगा, रिलेशनशिप किस तरह का होगा, क्या वैसा ही ट्रांजैक्शनल रहेगा जो पहले रहा है या अब कुछ फ़र्क होगा? मुशर्रफ ज़ैदी साहब सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब ये फरमाइएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल फील क्या है जो बाइडेन के आने से, कि एक पहले एलिमेंट था प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए कि वो ज़रा अनप्रेडिक्टेबल भी थे, बहुत ही अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंसी थी उनकी और जो एटीट्यूड भी था। क्या अब यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी या क्या है आपके नतीजे? बहुत शुक्रिया मुनीब। एक तो ये कि मैं समझता हूँ ज़रा एक सेकंड के लिए अगर सिर्फ पाकिस्तान से हट के हम ओवरऑल देखें तो दुनिया के लिए ये कितना अच्छा या बुरा है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। एक तमीज़दार और वैल्यूज़ वाला आदमी, वैल्यूज़ शायद वो ना हो जो शायद मेरी और आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन कुछ बेसिक डिसेंसी और ह्यूमैनिटी जो है उनमें नज़र आती है। एक जिम्मेदाराना एक एलिमेंट उनमें नज़र आता है। ज़िंदगी में उन्होंने पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसे दुख और गम देखें जिससे इंसान मजीद इंसान बन जाता है। सो आई थिंक के ओवरऑल उम्मीद ये है कि दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा होगा, अमेरिका के लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा। और फिर उसी जुमरे में इम्कानात हैं और मुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, ये चीज़ें इंसानी हमदर्दी या डिसेंसी पर मबनी नहीं होती, स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका का बुनियादी इंटरेस्ट इस खित्ते में जो है वो या तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है या इंडिया से। अफगानिस्तान से इसलिए क्योंकि वहां पे तकरीबन 20 साल पुरानी जंग में फंसा हुआ है अमेरिका, और इंडिया से इसलिए क्योंकि वो चीन को काउंटर करने के लिए एक प्रॉक्सी ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी का रोल अदा नहीं कर सकता क्योंकि हमारी अपनी बहुत करीबी दोस्ती है चीन से, तो उन्होंने चुनाव किया है हिंदुस्तान का। तो इन दो इंटरेस्ट के दरमियान पाकिस्तान फंसा हुआ है, लेकिन इसको बजाय नेगेटिव देखने के मैं समझता हूं इससे बहुत सारे फवायद पाकिस्तान उठा सकता है, और अगर हिकमत अमली अच्छी रही तो उठाएगा इंशाल्लाह। ये भी बताइएगा मुशर्रफ ज़ैदी साहब कि जो बाइडेन जो इस वक्त भारत के अंदर आप देखिए पिछले
کچھ عرصے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں وہ بڑی سیریس نیچر کی ہیں. جو کشمیر کے اندر ہوا وہ بھی اور ہو رہا ہے وہ بھی بڑا سیریس ہے. ڈو یو تھنک کہ وہاں تھوڑا سا کچھ امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا جو کہ صدر ٹرمپ کے دور میں بالکل نہیں دیکھنے کو ملا؟ اس وقت کچھ فرق ہوگا اس پریزیڈنسی کے اندر؟ منیب اس کا بہترین طریقے سے میں جواب شاید اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہم امید ضرور کر سکتے ہیں لیکن تیاری ہمیں بالکل مختلف کرنی چاہیے. یعنی کہ ون شوڈ آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ مالک ہے, اللہ جو ہے وہ رازق ہے, خالق ہے, سو وی کین آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن جو تیاری ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہندوستان کو ڈانٹنے کا, ڈپٹنے کا, بلکہ جو بھی ہندوستان چاہتا ہے ہندوستان وہ کرتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 25 سال میں دیکھیں, ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ, بی جے پی کی حکومت ہو یا کانگریس کی, یہی ہوا ہے. کون سا امریکہ نے پہلے کشمیر پہ بہت سخت موقف اختیار کیا ہے؟ کون سا ایودھیا میں جو ہوا بابری مسجد 1992 میں بابری مسجد کو گرایا گیا, 2018 میں یا 19 میں جو ہے ان کی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ڈیسیجن آیا, کتنے بیانات جو ہے امریکہ سے آئے, کون سا سخت موقف جو ہے وہ اس نے اپنایا, بالا کوٹ میں جو ہوا ہمارے سامنے ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئی. ان سب چیزوں پر جو بائیڈن بول سکتے تھے, نہ جو بائیڈن بولے نہ اینتھنی بلنکن بولے. انہوں نے تو خیر اس وقت جو وائلیشنز ہو رہی تھی اس پہ بھی بات کی, بٹ آئی ڈونٹ نو آپ کی بات شاید درست ثابت ہو کہ شاید اس وقت پریڈکٹ کرنا مشکل ہوگا, بٹ برنگنگ اٹ ٹو دی پولیٹیکل سائیڈ آف تھنگس, یہاں پر ایک امپریشن یہ پایا جاتا ہے, کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں مشرف ذیلی صاحب کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے یہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے فیملیئر ہے جو بائیڈن سے, خاص طور پر پیپلز پارٹی, کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت یہاں پر ایک جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی تھی, ویئرز عمران خان صاحب ان کی حکومت سم ہاؤ بڑی انفیملیئر ہے اس یو ایس پریزیڈنسی کے لیے جو اب جو بائیڈن چلائیں گے. ہاں دیکھیے, تجربہ تو نہیں ہے عمران خان کا ابھی بھی. اگر آپ ٹائم دیکھیں تو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو جو اس دنیا میں نہیں ہے اور نواز شریف جو اس دنیا میں اللہ کا شکر ہیں, دونوں جو ہیں انہوں نے ایز پرائم منسٹر زیادہ ٹائم گزارا ہے بنسبت عمران خان کی ایون ناؤ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کون کس کو جانتا ہے یہ اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے. تھوڑا بہت ضرور میٹر کرتا ہے. جو بائیڈن تو 29 سال کی یعنی کہ 29 ایئرز آف ایج کی عمر پہ انہوں نے جو ہے پہلی دفعہ سینٹ میں اوتھ لیا تھا, اور تقریباً 50 سال بعد وہ اب پریزیڈنٹ بنے. تو بہت کم بڑے ملک ہیں جہاں پر جو بائیڈن کی اچھی خاصی جو ہے جان پہچان نہیں ہے. زیادہ تر ممالک میں ہے, پاکستان میں خاص طور پر ہے کیونکہ یہاں پر دونوں سویلین اور ملٹری دونوں حکام کے ساتھ ان کا ایک اچھا جو ہے انٹریکشن رہا ہے. کم از کم 2009 کے بعد سے تو بڑا ریگولر رہا ہے, اس سے پہلے بھی رہا ہے. تو وہ جانتے ہیں پاکستان کو, اور میں آپ کو اگر آنیسٹلی اپنا ویو دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹ آف ہمدردی بھی شاید ان کا پاکستان کے ساتھ ہو. کل ہم نے دیکھا لوئڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں اور پہلے وہ فوج میں ہوتے تھے اور یہاں سینٹ کام کا جو ذمہ تھا وہ ان کے پاس تھا, 2016 میں وہ یہاں کا جو چارج ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے بیانات میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان کا کیا موقف ہے اور پاکستان نے کس طرح سے اس خطے میں اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. مشرف ذیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو امریکہ کے 46ویں پریزیڈنٹ کے طور پر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. الاٹ ٹو سی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلق اسی طرح ٹرانزیکشن رہتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.